الحمدللہ وحدہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ ایک شخص سراپا رحمت ہے، ایک ذات ہے یکساں نور خدا۔ ایک شخص سراپا رحمت ہے، ایک ذات ہے یکساں نور خدا۔ ہم ارض و سما دیکھ چکے لیکن کوئی ان جیسا نہ ملا۔ اس ذات پہ حجت ختم ہوئی، نبیوں کی شہادت ختم ہوئی۔ اس ذات پہ حجت ختم ہوئی، نبیوں کی شہادت ختم ہوئی، یعنی کہ نبوت ختم ہوئی، پھر کوئی نہ اس کے بعد آیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز علماء اکرام اور میرے ہم فکر ہم سفر ساتھیوں، میں آج کی اس قابل رفعت و وقار اور قابل دیدہ و گفتار بزم دل ربا میں جن جواہرات تکلم سے اپنے دامن گفتگو کو مزین کر کے لایا ہوں، وہ عقیدہ ختم نبوت کے حسین و خوبصورت عنوان سے مرقع و مرصع ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کی ابتدا جناب حضرت آدم علیہ السلام سے کی۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، ویسے ہی پہلے پیغمبر بھی تھے، اور یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلتے ہوئے جناب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور تھی کہ سلسلہ نبوت آپ علیہ السلام پر تمام ہو جائے، اس لیے قدرتی طور پر وہ اسباب بھی باقی نہ رہے جن کی وجہ سے نئے نبی کی ضرورت پیش آتی تھی۔ نیا نبی یہ تو اس لیے بھیجا جاتا تھا جب احکام شریعت میں کوئی تبدیلی مقصود ہوتی، جبکہ قرآن مجید نے واضح کر کے بتا دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب شریعت الہی درجہ کمال کو پہنچ چکی ہے اور نعمت ہدایت کا اتمام ہو چکا ہے۔ یا نبی اس لیے بھیجے جاتے تھے کہ جو آسمانی کتاب اتری ہو تو لوگوں نے اس میں ملاوٹ پیدا کر دی ہو، جبکہ آپ علیہ السلام پر جو کتاب اتری وہ ایک زبر زیر کی تبدیلی کے بغیر موجود اور محفوظ ہے، اور اس حقیقت سے کوئی انسان نہ آشنا نہیں ہے کہ اس امت کا بہت بڑا طبقہ راہ ہدایت پر قائم ہے اور قائم رہے گا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تجمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ ان تمام اسباب کے پائے جانے کی وجہ سے آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ یہ نہ صرف امت کا اجماعی عقیدہ ہے بلکہ اس پر قرآن مجید اور صحیح حدیثیں ناطق ہیں۔ چنانچہ اگر عقیدہ ختم نبوت کی حقانیت کو جاننے کے لیے قرآن کریم برہان عظیم کے اوراق پر تحرانہ نظر ڈالی جائے تو مالک رنج زر کا یہ فرمان زیر کرتاس نظر آتا ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی، اور یہ بات بھی قابل غور ہے۔ ہمیشہ آسمان میں صحابوں میں اگلے رسول کے بارے میں امت سے عہد لیا جاتا تھا کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا، آپ اس پر ایمان لائیں گے۔ اگر آپ کے بعد نبی کی آمد ممکن ہوتی تو ضروری تھا اللہ تعالیٰ نے پوری اہمیت اور وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہوتا، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے برعکس واضح الفاظ میں آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان کر دیا۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کی حقانیت کو قرآن مجید برہان عظیم سے جاننے کے بعد جب میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غور کرتا ہوں تو مجھے صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 501 پر آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی نظر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اور انبیاء کی مثال ایسے محل کی ہے جسے نہایت ہی خوبصورت طریقے پر بنایا گیا ہو، اس میں ایک اینٹ کی جگہ بچی ہو، دیکھنے والا اسے دیکھ کر اس کے حسن و تعمیر پر حیران زدہ ہو سوائے اس ایک اینٹ کی جگہ کے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں وہی اینٹ ہوں، مجھ پر عمارت مکمل ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا
خاتم الانبیاء کا تاج پہنا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیج دیا ہے، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ابن ماجہ صفحہ نمبر 260 پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت میں جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، آ کر اعلان کریں گے ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی نہیں ہوں گے، وہ جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہوں گے۔ اسی بنیاد پر آپ علیہ السلام نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، اور فرمایا لوگوں یاد رکھنا جس طرح تم آخری امت ہو میں بھی آخری نبی ہوں، جس طرح تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں آ سکتی اسی طرح میرے بعد بھی کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن و حدیث کی رائے کے بنا پر پوری امت مسلمہ مجھے اس عقیدے پر متفق نظر آتی ہے، اس لیے آپ کے منصب ختم نبوت پر ایمان نجات اور مغفرت حصول جنت کا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کے ایمان کی اساس پر بنیاد ہے، اگر اس میں ذرا بھی شک پیدا ہو جائے اسلام کی پوری عمارت منہدم ہو جائے گی، اس لیے آپ کے منصب پر ختم نبوت کے دلائل نظر آتے ہیں۔ اگر میں دیکھتا ہوں کہ منکرین ختم نبوت کا فتنہ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں شروع ہو گیا تھا، چند جھوٹے مدعیان نبوت نے سر اٹھایا، کفر و ارتاد پھیلانے کی ناپاک کوشش کی، مگر صحابہ کرام نے ارتاد کے خلاف جہاد کر کے طریق ختم نبوت کا پرچم لہرا دیا۔ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا، ان میں 700 صحابہ کرام قرآن کے قاری، حافظ، عالم اور 70 بدری صحابہ کرام موجود تھے۔ انہوں نے ارتاد کے خلاف جہاد کر کے طریق ختم نبوت کا پرچم قیامت تک کے لیے بلند کر دیا اور آنے والی دنیا کو پیغام دے دیا۔ لوگوں یاد رکھنا، نماز اچھی روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، نماز اچھی روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بقا کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بقا کی حرمت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔